بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، ایک انتہائی تکلیف دہ اطلاع جو ہے وہ انڈیا سے ملی ہے کہ کلکتہ کی ہیومن رائٹس جو آرگنائزیشن ہے اس نے ایک رپورٹ جاری کی جس میں بتایا گیا ہے کہ 13,000 کشمیری نوجوانوں کو گزشتہ ایک سال میں ری ایجوکیشن ٹارچر کیمپ، ایکچولی یہ ری ایجوکیشن انہوں نے بنایا ہوا ہے کہ یہ دماغ ٹھیک کرنے کے لیے نا، جو مطلب کشمیریوں کو انڈین بنانے کے لیے یہ بنائے جاتے ہیں۔ یہاں پہ نوجوانوں کو اس لیے بھیجا جاتا ہے ان کی دانش میں کہ یہ کوئی ان کی ایجوکیشن جو ہے دوبارہ کی جائے تاکہ ان کو دوبارہ بھارتی ناگرک بنایا جائے، اور یہ جو ان کے دماغ میں خناس سمایا ہوا ہے کشمیر کی آزادی کا، یہ ختم کیا جائے۔ اس سلسلے میں انڈیا جو ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ نہیں جی، ہم نے تو ایجوکیشن کیمپ بنایا ہوا ہے ان کا، یہ ٹارچر سیل نہیں ہے، لیکن اصل میں یہ ٹارچر سیل ہے۔ ان 13,000 جو یہ بدقسمت نوجوان ہیں، پتہ نہیں ان کو مار دیا ہے کہ یہ ان کو ابھی یہ زندہ ہیں کہ ان کے ٹانگیں بازو توڑ دیے گئے ہیں۔ ان کے والدین کو اس کی کوئی خبر نہیں۔ انہوں نے ایکچولی یہ ہیومن رائٹس تنظیموں سے رابطہ کیا تھا جس نے پھر یہ صرف ایک سال کا فگر جاری کیا ہے۔ ناظرین کرام، یہ تو خیر ایک انڈین ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کی رپورٹ ہے۔ آپ کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ کشمیر کے حوالے سے انڈین ہیومن رائٹس بھی وہاں کام نہیں کر سکتے۔ یہ اطلاعات تو جو ہے جو جان پہ کھیل کے لوگوں نے پہنچائیں، وہاں پر نوجوان بڑا کام کر رہے ہیں اس سلسلے میں، تو یہ آپ کے سامنے آ گئی۔ ادروائز انڈیا جتنا وہاں پہ قتل عام کر رہا ہے، اب اس کا ریئیکشن ہونا شروع ہو گیا۔ میں تو کہا ریبٹل اس کا ہو رہا ہے۔ وہ اس طرح دیکھیے، جو کشمیری سوسائٹی ہے، پڑھے لکھے نوجوان، آپ کو پتہ ہے کشمیر کا جو ایجوکیشن ریٹ ہے وہ 100% ہے۔ اب یہ کوئی جاہل بچے یا نوجوان تو ہے نہیں کہ ایسے، اور خاص طور سے 87 کے بعد سے نوجوانوں نے نا بڑا جو جن کی پیدائش 80s کے بعد کی ہے، وہ یہ جہاد جو ہے نا، جہاد بے سیف پر یقین نہیں رکھتے۔ وہ ہیومن رائٹس پہ یہ مظاہرے کرتے ہیں کہ آزادی کشمیر کی بات کرتے ہیں۔ وہ تو یہ بھی نہیں ابھی بتاتے ہیں کہ وہ انڈیا کے ساتھ جائیں گے یا پاکستان کے ساتھ، وہ کہتے ہیں پہلے کشمیر کو آزادی ملے، اس کے بعد ہم کوئی اور بات کریں گے، اور وہ کشمیر کو ایک الگ سٹیٹ کے طور پہ دیکھتے ہیں۔ ان کو بھی انڈیا معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انڈیا نے جب یہ کشمیر کی بالکل ہی 135 دھارا کو 135 کو ہٹا کے سارا سسٹم ہی چینج کر دیا نا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کشمیر میں ریزنٹمنٹ ہوئی، بہت بے چینی پھیلی، مظاہروں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو یہ جو مسٹر مودی ہیں، یہ آپ کو پتہ ہے RSS کا ایک سر چالک ہے، وہ ہٹلر کی ذہن کا آدمی ہے، اور یہ عمران خان بالکل صحیح کہہ رہا ہے کہ یہ بندہ ہٹلر کی تاریخ دہرا رہا ہے یہاں پہ۔ انہوں نے ویسے تو فوج کے ذریعے، پولیس کے ذریعے، پیراملٹری آرگنائزیشن کے ذریعے کشمیریوں پہ جو ظلم و ستم ڈھائے، وہ تو ایک کہانی ہے ہی ہے، لیکن جو بڑا انہوں نے ظلم کیا وہ یہ کیا کہ انہوں نے وہاں پہ RSS کے جو گنڈے بدماش تھے، ان کو کسی کو پولیس کی وردی پہنا کے، کسی کو BSF کی، کسی کو راشٹریہ رائفل کی، ان میں بھیج دیا، اور ان کو فری ہینڈ دے دیا کہ تم کشمیریوں کو مارو، ان کی جائیدادوں پہ قبضے کرو، ان کی بچیوں کو ریپ کرو، اور انہوں نے کام شروع کر دیا۔ اب دیکھیے، کشمیر میں کو پچھلے میرے خیال 30 سال سے 25 سال سے تو فوج انڈیا کی گھسی ہوئی ہے، کشمیریوں کو ان کی عادت پڑ گئی ہے۔ یہ عجیب طرح کا بغیرت ٹولہ آ گیا جس کے خلاف کشمیری جو بچے ہیں یہ پھر متحد ہوئے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ کشمیر میں آپ کو پتہ ہے باقاعدہ مسلح تحریکیں جو شروع ہو گئی ہیں انڈیا کے خلاف آزادی کے لیے۔ بنیادی طور پہ یہ تحریکیں ظلم کے خلاف بطور احتجاج اسٹیبلش ہوئی تھیں، لیکن اب ظاہر ہے انہوں نے ان کا مشن تو کشمیر کی آزادی ہے، تو وہ انہوں نے شروع کر دیا۔ یہ انڈیا نے 100% گھاٹے کا سودا کیا تھا ان کو بھیج کے۔ جب یہ RSS کو مودی بھیج رہا تھا نا یہاں پہ، تو سنا اس کی پارٹی کے اندر بھی مخالفت ہوئی تھی کہ یہ کام نہ کرو۔ کشمیریوں کا اپنا ایک مزاج ہے، وہ پتہ نہیں کتنے 100 سال سے
وہاں رہتے آ رہے ہیں وہ ان کو قبول نہیں کریں گے، یا کشمیری معاشرہ نے قبول نہیں کرے گا۔ فوج تو ایک اور بات ہوتی ہے، یا پولیس کی اور بات ہوتی ہے، آپ سویلین گنڈوں کو فوجی بنا کے وہاں بھیجیں گے تو کشمیری کہاں ان کو قبول کریں گے؟ اب صاحب صورت حال یہ ہے کہ کشمیری جو نوجوان ہیں نا وہ تو مرنے مارنے پر آ گئے ہیں۔ اب انہوں نے ان کو بطور خاص نشانہ بنایا، کیونکہ انہوں نے کشمیریوں کو جائیداد سے بے دخل کرنا شروع کر دیا تھا۔ کشمیریوں پر عجیب و غریب قسم کی گنڈا گردی کرتے، ان کے مکانوں پہ قبضے کر لیتے تھے، ان کے دکانوں پہ قبضے کر لیتے تھے۔ جب بات اتنا گھر تک پہنچ جائے تو پھر خاموشی تو پھر نہیں نہ رہتی اس طرح۔ انہوں نے اب ان کو چن چن کا نشانہ بنانا شروع کر دیا، اور پچھلے 8-10 روز سے قریباً ہر روز دو تین RSS کے گنڈے جو ہیں ان کو کشمیری گھات لگا کے مار دیتے ہیں۔ یہ صورتحال جو ہے وہ عجیب و غریب آگے پیچیدگیوں کو جنم دے رہی ہے، اور فوج کی جو اعلیٰ سطح ہے وہاں تک یہ بہت مقامی کمانڈروں کی شکایتیں پہنچ گئی ہیں کہ یہ کیا بلا آپ نے ہمارے گلے ڈال دی ہے، اگر ہم تھوڑا سا نارمل کرتے ہیں صورتحال کو تو یہ نیا عذاب شروع ہو گیا ہے۔ اور اس طرح یہ ہے کہ ساری جو فوج ہے وہ پھر یہاں انگیج کر لیں گے کشمیری، اور بارڈروں پہ پھر آپ کو جوتے پڑیں گے پاکستان سے۔ اب صاحب فوج کے اعلیٰ سطح پہ یہ بڑی بحث جاری ہے۔ وہ جو سیکورٹی کا اس نے سیکرٹری بنایا ہوا ہے، وہ جو اجیت ڈوال والا جو گروپ ہے، جو اس کا امت سنگھ والا گروپ ہے، یہ ہے مودی کے ساتھ، اور وہ جو پرانا ان کا تھا چیف آف آرمی سٹاف وہ بھی اس کے ساتھ ہے۔ یہ لوگ تو یہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح نا ان ہتھ کنڈوں سے، انہی حربوں سے معاملات کو قابو کیا جائے، اور اسرائیل بھی یہی چاہتا ہے کیونکہ اسرائیل نے ایسے ہی کیا تھا۔ اب لیکن جو فوج ہے وہ یہ نہیں چاہتی۔ فوج کے اندر اس سلسلے میں بڑی جو ریزنمنٹ پیدا ہو رہی ہے اور بڑے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں۔ کئی علاقے کے تو کمانڈر ڈس اوبے کر دیتے ہیں اپنے کمانڈنگ افسر کی آرڈر کو، وہ کہتے ہیں کہ یہ جب تک یہ گنڈے یہاں سے نہیں نکلیں گے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اور یہ لوگ جو خصوصی اختیارات کے ساتھ ایک طرح کی گسٹاپو بنا کے انہوں نے یہ بھیجی ہوئی ہے وہاں پہ انڈیا نے، تو وہ اس کو یہ لوگ اپنی مرضی کرتے ہیں، اور انڈیا کے لیے ان کے لیے بڑی مصیبت بن جاتی ہے۔ جو وہاں کے یہ سمجھیے نوجوان جو وہاں پہ فوج ہے اس کے لیے کہ یہ بے جا مداخلت کرتے ہیں کاموں میں، اور ان کی وجہ سے فوج کو بہت سی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ اب فوج کی جو جنرل ہے ان کا نروانے، جو چیف آف آرمی سٹاف ہے، وہ تو ڈٹ گیا۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں جی ان کو آپ نکالیں، اور ادھر وہ جو دوسری فوج ہے یا اجیت ڈوال والی وہ ڈٹے، وہ کہتا ہے نہیں جی ہاں ان کو رکھیں۔ اور مودی کی جان عذاب میں پھنسی ہوئی ہے۔ ایک تو ملک کے اندر کسان تحریک نے آسمان سر پہ اٹھایا ہوا ہے، پوری دنیا جو ہے اس نے اپنے ساتھ انگیج کر لیا۔ انہوں نے امبانی اور اڈانی کے جو پروڈکٹس ہیں ان کا بائیکاٹ انڈیا میں کروا کے ان کو زمین چٹوا دیا ہے۔ یہ ایسے مطلب سخت یہ مومنٹ ہے، اور بڑی یعنی زبردست قسم کی یہ مومنٹ ہے۔ بالکل ایسے لگتا ہے جیسے یہ کوئی CIA کی پلانٹڈ مومنٹ ہے، جو اتنی تنظیم کے ساتھ اور اتنے ڈسپلن کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، حیرت انگیز طور پہ۔ ایسا تو کوئی ایسا ہے جیسے کوئی کمیونسٹ انقلاب کی قسم کی جو باتیں ہوتی ہیں نا، وہ پرانے انقلاب کی، اور وہ اس طرح کی یہ تنظیم سامنے آ گئی ہے۔ اب صاحب صورتحال یہ ہے کہ ان کے حوصلے خاصے پست ہیں RSS کے۔ پیسے تو ان کو خاصے ملے ہوئے ہیں، ظاہر ہے جو ادھر آئے ہیں تو ایسے تو آئے نہیں، یہ بھی چوچے تو نہیں ہے کہ منہ اٹھا کے آ گئے ہوں۔ پیسے انہوں نے ٹھیک ٹھاک کما لیے ہیں، لیکن اب ان کی جان عذاب میں پھنسی ہوئی ہے۔ اب وہ کشمیری ان کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کہاں پہ یہ جو ان کا فوجی ہے، ان کی اپنی بھی کشمیریوں کی انٹیلیجنس ہے، وہ بتا دیتے ہیں کہ جناب یہ فلاں جو BSF کی وردی پہن کے کھڑا ہے، یہ RSS کا یہ فلاں، اس چکر میں کئی بے گناہ بھی بیچارے مارے گئے ہیں۔ لیکن کشمیریوں نے عزم کیا ہے کہ وہ فوج یا دوسری جو پیرا ملٹری آرگنائزیشن ہے وہ ان سے تو نپٹتے رہیں گے، پہلے ان سے نپٹیں اور ان کو ہر صورت باہر نکالیں۔ اب یہ قریباً 20,000 کی تعداد میں آئے ہوئے ہیں، اور ان کی تعداد 2 لاکھ تک پہنچانے کا پروگرام بنایا تھا اس نے، مودی اینڈ کمپنی نے۔ اب دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے۔ فی الوقت تو یہ ہے کہ ابھی بڑی ٹینشن بڑھ رہی ہے، اور معاملات بھی جو ہیں وہ بڑے
تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ لگتا ایسے ہے کہ جیسے انشاءاللہ تعالی پچھلی بھی تدبیروں کی طرح اس کی یہ تدبیر بھی ناکام ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز سے ہدایت حاصل کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں اور سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔